قربانی کس پر واجب ہے؟ 5 شرطیں جس کے پاس پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، غیر مسلم ہے قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل والا ہونا، دیوانہ ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد بالغ ہونا، نابالغ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی نابالغ ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ نابالغ ہے لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مسافر ہے، اپنے شہر کی حدود سے باہر کسی دوسرے شہر کو گیا ہوا ہے، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے 3 دن اپنے شہر سے باہر ہے، اور جس شہر میں ہے اس شہر کی مسافت اس کے اپنے شہر سے 92 کلومیٹر ہے، 90 پر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں شہروں کے درمیان، اور وہاں وہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت سے گیا ہوا ہے، 5 دن، 6 دن، 1 ہفتہ، 2 دن یا 4 دن کے لیے گیا ہوا ہے، 14 دن کے لیے گیا ہوا ہے، 15 دن سے کم رکنے کی نیت لے کر وہ گیا ہوا ہے، تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور 5ویں اور اہم شرط ہے قربانی واجب ہونے کی، صاحب نصاب ہونا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی وضاحت میں ہم چند مسائل سنتے ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ موٹے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے، جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں اس قیمت کا وہ مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کا کوئی مال تجارت اس کے پاس موجود ہو۔ 52.5 تولے کا مطلب کیا ہے؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یا اتنے گرام چاندی کی قیمت، یا اتنے گرام چاندی کی قیمت کے برابر کا کوئی بھی مال تجارت دکانوں مکان میں پڑا ہوا ہے تو اب وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر قربانی کا ادا کرنا ضروری ہے۔ سونا تھوڑا موجود ہے اور 200-400 روپے بھی زائد موجود ہیں، تو اب ان دونوں کو ملا کر اگر یہ قیمت بن رہی ہے کہ اس قیمت سے 612 گرام چاندی کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے تو بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں موجود وہ زائد چیزیں جو فی الحال استعمال میں نہیں ہیں، فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہے، آگے آئندہ کی زندگی میں ضرورت ہو سکتی ہے لیکن ان 3 دنوں میں ان کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی سامان گھر میں موجود ہے اور ان کی کل مالیت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ حضرات ایک بات آپ یاد رکھیں، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بات شامل ہے جو مال، جو سونا چاندی آپ کے پاس ہے اس کو خریدے ہوئے یا ان پیسوں کو جمع کیے ہوئے 1 سال مکمل گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی میں ایسا نہیں، جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن، کسی بھی وقت میں اگر آدمی اتنے مال کا مالک بن جائے جو مال 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اب اس پر فوراً اسی وقت قربانی ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں؟ زکوٰۃ میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حاجت اصلیہ، اور قربانی بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے حاجت اصلیہ، لیکن ان دونوں کا مطلب دونوں جگہ الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہاں حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے یہ آپ نے مسائل سن رکھے ہیں، جن کو اور سننا ہے وہ ہمارے بیانات ہیں یوٹیوب پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں قربانی میں حاجت اصلیہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیزیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، جیسا کہ پہننے کے کپڑے ہیں، گھر ہے تو یہ گھر کا ہونا، راشن کا ہونا، یا جو چپل بندہ پہن رہا ہے، جو کپڑے لباس استعمال میں ہیں، یہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اب ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد مانی جائے گی۔ ان کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب و ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں خود رہتا ہے اور ایک گھر کرائے پر دیا ہوا ہے یا خالی پڑا ہوا ہے، اب زکوٰۃ میں اس گھر کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی،
وہاں حاجت اصلیہ میں یہ شامل ہے، لیکن قربانی میں جب حاجت اصلیہ کی بات آتی ہے تو یہ جو زائد گھر ہے وہ گھر حاجت اصلیہ سے زائد مانا جاتا ہے قربانی کے مسئلے میں۔ لہٰذا جو دوسرا گھر ہے آپ کا، اس گھر کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، جو کہ یقینی طور پر ہوتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ گھر ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اس گھر کی وجہ سے تو قربانی واجب نہیں، لیکن ایک دکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ دکان ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے، یا دکان ہے جو خود چلاتا ہے، جس میں خود کاروبار کرتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس دکان کی جو زمین ہے، اس دکان کی جو قیمت ہے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایک ایسے گھر میں رہتا ہے جس گھر میں مثال کے طور پر 3 کمرے ہیں، 4 کمرے ہیں، ایک کمرے میں یا 2 کمروں میں تو یہ خود رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا بیٹھتا ہے، اٹھتا جاگتا ہے، ایک کمرہ استعمال میں ہے یا 2 کمرے استعمال میں ہیں، ایک کمرہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کمرے کی قیمت لگائی جائے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کا کمرہ ہے تو پھر اس کمرے کے ہونے کی وجہ سے بھی بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ کمرہ جو استعمال میں نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، یا اس میں کچھ سامان رکھ کر آپ نے بند کر دیا ہے، تو وہ کمرہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد مانا جائے گا، اس کمرے کی وجہ سے بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی دیگر شرائط کے پائے جانے کی صورت میں۔ اسی طرح 2 فلور کا گھر ہے، ایک فلور میں آپ خود رہتے ہیں اور دوسرا جو فلور ہے وہ خالی ہے، کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے جب مہمان آ جائیں، ورنہ عام دنوں میں وہ بند رہتا ہے، خالی پڑا رہتا ہے۔ تو اب اس خالی گھر کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہے تو اب اس کی وجہ سے بھی قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کروڑوں کا مال، لاکھوں کا پیسہ اگر گھر میں ہو تو ہی قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلے آپ سنیں، اگر ان مسئلوں میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا ایک کرائے کا مکان ہے، یا آپ کی دکان ہے جو آپ نے کرائے پر چھوڑی ہوئی ہے یا خالی پڑی ہوئی ہے، یا وہ کمرے جو استعمال میں نہیں ہیں، ان کی قیمتیں بھی اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہیں تو قربانی ادا کرنا واجب ہے، نہیں ادا کرنے کی صورت میں بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک سائٹ لے کر چھوڑے ہیں کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، یہ سوچ کر کہ کبھی سہولت ہو جائے گی تو میں اپنے لیے ہی گھر بناؤں گا۔ زکوٰۃ میں ان چیزوں کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن قربانی میں یہ چیزیں شمار ہوں گی۔ اس سائڈ کی قیمت، اس پلاٹ کی قیمت بھی اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی، نہیں ادا کرنے کی صورت میں بندہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت، بیچنے کی نیت سے آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کی قیمت بھی اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں کئی چیزیں ایسی رہتی ہیں جو فی الحال استعمال میں نہیں آتی، کبھی کبھار ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جیسا کہ گھر کے برتن ہیں، کئی برتن، دیگچے، کلگے، بنگیاں، ایسے کئی برتن ایسے ہیں جو گھر میں ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھار اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں ایسے برتن ہیں جو فی الحال استعمال میں نہیں ہیں، اٹھا رکھے ہیں، اگر ان برتنوں کی قیمت بھی 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے کتنی ہے؟ 55,000 60,000 کے آس پاس ہے، اگر اتنی قیمت کے برابر وہ برتن ہیں گھر کے تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جو ٹی وی موجود ہے وہ ٹی وی بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، اگر تنہا اس ٹی وی کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسے ٹی ویاں موجود ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی ٹی ویاں بھی موجود ہیں، فقط اس ایک ٹی وی کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا ٹی وی تو 20,000 کی ہے مثال کے طور پر، لیکن گھر میں چند برتن ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں، اٹھا کر رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا لیں گے تو اب 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں تب بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں موجود وہ کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتے، جیسا کہ شادی میں آپ نے جوڑا سے لایا تھا، 1-2 مرتبہ آپ نے پہنا، اب اٹھا کر رکھ دیا ہے، ایسے جو بھی کپڑے ہیں جو فی الحال آپ استعمال نہیں کرتے، کبھی کبھار 2 سال 4 سال میں استعمال کرتے ہیں، یا استعمال ہی نہیں کرتے، 1-2 مرتبہ استعمال کر کے آپ نے اسے پہننا چھوڑ دیا ہے، اٹھا کر رکھے ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، اگر ان کپڑوں کی قیمتیں بھی
تنہا یا دیگر جو ساز و سامان گھر کے جو زائد ہیں ان سب کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کے ہیں تو اب آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں کسی کے پاس جو کہ کئی گھروں میں ہیں، شریعت نے ایک گاڑی کے استعمال کو حاجت اصلیہ قرار دیا ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں تو جو دوسری گاڑی ہے، جو تیسری گاڑی ہے، چوتھی گاڑی ہے، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر وہ دوسری یا تیسری گاڑی کی قیمت تنہا یا دیگر ساز و سامان کے ساتھ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں ان کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جاتی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں ڈیکوریشن کے نام پر جتنی چیزیں آپ نے سجائی ہیں، سجاوٹ کی چیزیں، کہیں پر قمقمے لگائے ہیں، کہیں پر جو ہے جھومر لگائے ہیں، کہیں پر ایسی روشنیوں کا انتظام کیا ہے، یا خوبصورت نظر آنے کے لیے آپ نے مختلف چیزیں لگائی ہیں، ڈیکوریشن جسے کہا جاتا ہے، گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں ڈیکوریشن کے نام پر آپ نے گھر میں لگائی ہیں، ان چیزوں کی قیمتیں اگر سب مل کر یا ایک چیز ہی ہو، اگر اس کی قیمت بھی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، جو گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، جو گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، وہ لائٹ جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، ان چیزوں کو شریعت نے حاجت اصلیہ میں رکھا ہے کہ ان کے بغیر زندگی دشوار ہے۔ لیکن وہ لائٹیں جو آپ روزانہ استعمال نہیں کرتے، جب فنکشن ہوتا ہے تو استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، لہٰذا ان کی قیمتیں بھی تنہا یا دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کو ٹچ کر رہے ہیں تو آپ صاحب نصاب اور آپ پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ کھیت ہے، کسی کے پاس باغ ہے، اگر اس کھیت اور باغ کی قیمت بھی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں لاکھوں کا پیسہ ہو، کروڑوں کا پیسہ ہو تو ہی قربانی ہے، فقط وہ دوسروں کی قربانیوں کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت دیکھیے، آپ یہ مسائل سامنے رکھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ مجھ پر کیا قربانی واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے قربانی کا، لیکن ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں نیچے اتر کر آپ کو سمجھانے کے لیے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی سالوں کے لیے ایک ساتھ انڈر گارمنٹ خرید لیتے ہیں، چڈی بنیان، استعمال میں 5-6 جوڑے رکھتے ہیں، باقی جو ہیں وہ اٹھا کر رکھتے ہیں۔ جو لباس آپ کے استعمال میں ہے وہ تو حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا، لیکن وہ کپڑے جو آپ فی الحال استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، بعد میں استعمال کروں گا جب یہ بیکار ہو جائیں گی، اس نیت سے آپ نے اٹھا کر رکھے ہیں، تو وہ کپڑے بھی حاجت اصلیہ سے زائد مانے جائیں گے۔ اگر وہ کپڑے دوسرے ساز و سامان کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک ساتھ 10-15 جھاڑو خرید لیتے ہیں، ایک جھاڑو تو استعمال میں ہوتی ہے، باقی جو جھاڑو ہے وہ اٹھا کر رکھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی تو دوسری استعمال کریں گے۔ میں نیچے اتر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ جھاڑو جو فی الحال استعمال میں نہیں ہے، بعد میں استعمال کروں گا بول کر آپ نے رکھا ہے، یا جوتے چپل جو آپ بعد میں استعمال کروں گا بول کر آپ نے خرید کر رکھا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد مانی جائیں گی۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا، بچپن سے یہ مسائل تو میں نہیں سنا، حضرت نئے مسئلے بول رہے ہیں۔ یہ نئے مسئلے نہیں، آپ پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ میں مجرم تو نہیں ہوں، یہ فلاں حضرت نہیں بولے نا، وہ حضرت نہیں بولے نا، وہ شاہ صاحب نہیں بولے نا۔ تو یاد رکھیے، کسی کا بولنا ضروری نہیں، آپ پر ضروری ہے کہ آپ پوچھ پوچھ کر مسائل کو سیکھیں۔ آپ صاحب نصاب اگر ہیں تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے، آپ پر یہ واجب بنتا ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کر کے مسائل پوچھ کر آپ جانکاری حاصل کریں۔ اگر آپ نے مسائل پوچھ کر نہیں سیکھے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، اب یہ مسائل سامنے رکھ کر دیکھیے، اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کئی لوگ ایسے ہیں جو 15 سال سے صاحب نصاب ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں دی۔ ان مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا قربانی واجب ہوئے کئی سال گزر گئے لیکن ایک سال بھی قربانی نہیں دیے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اب ضروری کیا ہے؟ جتنے سالوں کی وہ قربانی نہیں دیے ہیں اتنے تمام سالوں کی قربانیوں کے بدلے ایک ایک زندہ بکری یا جانور کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نامہ اعمال میں آپ کا گناہ لکھا جا چکا ہے، اب اسے مٹانا، معاف کرانا آپ کی ذمہ داری۔